بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج حالات حاضرہ پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ہر طرف اندھیر نگری ہے، ناجائز منافع خوری عام ہے، رشوت ستانی کا دورہ ہے، حرام حلال میں تمیز مٹتی جا رہی ہے، منشیات فروشوں کا دھندا اپنے عروج پہ ہے اور چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، قبضہ مافیا، منشیات فروش اور قاتلوں کا راج ہے۔ یہ سارے حالات جو ہیں موجودہ حکومت، مقتدر حلقوں کے لیے سوالیہ نشان ہیں۔ میں ایک واقعہ شیئر کرتا چلوں کہ والی محصور حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان ایک دفعہ اپنے لشکر کے ساتھ لشکر کشی کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں پڑاؤ ہوا کھانے کے لیے، سپاہیوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا، ابلے ہوئے چاول تھے، تو ٹیپو سلطان نے چاولوں کا لقمہ جو ہے منہ تک لے جاتے ہوئے روک لیا اور اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے کہنے لگا اپنے سپاہیوں سے کہ اے ہندوستان والو، میری بات سن لو غور سے کہ اگر تم نے میرا ساتھ نہ دیا تو چاول کے ایک ایک دانے کے لیے ترسو گے۔ یہی بات متحدہ جب بر صغیر تھا تو اس وقت علامہ اقبال نے کہی تھی کہ اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ موجودہ حالات جو ہیں نا، یہ نہ جانے کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے، سبھی کے لیے، حکومت کے لیے، عوام کے لیے، مقتدر حلقوں کے لیے یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ملکی ترقی کا پہیہ جام ہے۔ امیر جو ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں نا جی، اور ادارے جو ہیں وہ چشم پوشی اختیار کریں، ملک میں انارکی پھیلی ہوئی ہو، کوئی پرسان حال نہ ہو کسی کا، تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، لوگوں میں لوٹ مار عام ہو جاتی ہے۔ یعنی پھر لوگ انتقامی طور پہ جن کے پاس مال و زر ہوگا اس کو لوٹنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ بھوک پڑ گئی ہے، افلاس بڑھ گئی ہے، غربت بڑھ گئی ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ذمہ داری کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ تم نے مانی نہ اگر گردش حالات کی بات، تم نے مانی نہ اگر گردش حالات کی بات، خود کو ایک روز زمانے سے جدا پاؤ گے۔ یہ دیکھیں اقوام عالم جو ہے نا وہ اوج ثریا تک پہنچ چکی ہیں۔ یعنی سبھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشیا کے ملکوں کے علاوہ اس میں بھی بہت سارے ملک ترقی یافتہ ہیں، لیکن ہم سب سے پیچھے ہیں ایک لحاظ سے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کے موسم اچھے نہیں ہیں، یہاں کی زمین اچھی نہیں ہے، یہاں ذہن جو ہیں زرخیز نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ بار بار وہی تکرار لفظی ہو جاتی ہے مجھ سے کہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جو لوگ جس قابل ہیں ان سے وہ کام لیا نہیں جا رہا، اور جو کسی قابل نہیں ہیں ان کو اعلیٰ سیٹوں پہ بٹھا رکھا ہے، اور یہ کسی ملک کی ترقی کو روکنے کے لیے
کسی ملک کا یا کسی قوم کا ارتقا روکنے کے لیے یہ حالات ایسے بڑے سازگار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں ہوش کے ناخل لینا پڑیں گے، ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ ان حالات سے ہم نے نبرد آزما کیسے ہونا ہے۔ تو پھر وہی بات کہ ہمیں پیچھے کی طرف دیکھنا پڑے گا، اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے اسلاف نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ جس طرح ہے نا کہ تیری بنیادوں میں ہے شہیدوں کا لہو، لوگوں نے، بزرگوں نے، مسلمانوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو بنانے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں ملک نہیں ملا، تو بنانے والے تو ہمیں بنا کے دے گئے، لیکن اب اس کو سنبھالنا، اس کو قائم رکھنا، اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا، اس کو بام اوج ثریا تک لے کے جانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ عوام کی ذمہ داری ہے۔ میرے خیال میں یہ میں سوچ کے لیے ایک نقطہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر بیٹھیں گے، پھر بات کریں گے۔ فی امان اللہ جی، بہت شکریہ۔